اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا میلے کچیلے کپڑوں میں، تو آپ نے اس سے کہا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس سے کہا اللہ کے رسول ہر قسم کا مال اللہ نے دیا، اونٹ دیے ہیں، بکریاں دی ہیں، اللہ نے بہت کرم فرمایا. تو آپ نے فرمایا پھر اس کو ظاہر کر اللہ کے واسطے. اللہ کے واسطے ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اچھی چیزیں استعمال کر تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ آدمی اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے اگر کسی آدمی کی استطاعت میں ہے کہ اچھا موٹر سائیکل خریدے تو بھی کیوں نہ خرید. ایک آدمی کی استطاعت میں ہے کہ سوزوکی گاڑی لے تو کیوں نہ لے. ایک آدمی کی استطاعت میں ہے کہ BMW پوری زندگی چلائے تو یار چلاؤ. کسی کو کیا حق پہنچتا ہے اعتراض کا؟ اپنی عاقبت برباد کرنی ہے. اس کو تو ثواب مل ہی رہا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک تھی، اوپر سے تم نے اعتراض کر کے اپنا ثواب اور غیبت ساری چیزیں اس کے ثواب میں اور اضافہ کر دیا کہ یہ BMW کیوں یوز کرتا ہے، یہ فلاں کیوں. جاہل نکمے اکٹھے ہو گئے ہیں، سوائے اعتراض کے اور کوئی چیز رہ نہیں گئی. بس اعتراض کرتے رہو، ہر چیز پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ. یاد رکھو جو اعتراض جس چیز پہ کرتا ہے نا اس کے نفع سے محروم رہ جاتا ہے. سیدھا سا اصول ہے. ڈاکٹر پر اعتراض کرتے رہو نا تو ڈاکٹر ہاتھ جوڑتا ہے، کہتے ہیں بھائی کہیں اور چلے جاؤ، میرے پاس علاج نہیں، چلو. اکاؤنٹنٹ پہ اعتراض کرتے رہو تو استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے کہ صاحب آپ کی اکاؤنٹنسی میں نہیں کرتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سواری کے لیے سب سے اچھا جو جانور آتا تھا نا وہ خریدتے تھے. اب کل کو اس پہ بھی اعتراض کر لو. BMW سے بھی تو بڑی گاڑیاں دنیا میں آتی ہیں کہ نہیں آتی. اگر BMW کی بجائے اس گاڑی پہ سوار ہو جائے تو کیا اسے آگ لگا دینی ہے؟ کیا کرنا ہے سوائے اس کے کہ اعتراض کر کے اپنے لیے آخرت کا وبال مول لو اور کچھ بھی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع الصغیر میں روایت آتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی شخص پہ انعام کرتا ہے تو اس انعام کا اثر اپنے بندے میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اللہ کی اس انعام، اللہ کہتا ہے میرے انعام کو استعمال کیا. اور اللہ منع کرتا ہے گھٹیا پن سے، گھٹیا سوچ، گھٹیا باتیں، گھٹیا لباس ہونے کے باوجود منگتا. یہ گھٹیا چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو بغیر کسی وجہ سے مانگتے ہیں، اور جو لوگ عفیف رہتے ہیں اللہ کو اچھے لگتے ہیں. عفیف کا مطلب ہے پاک رہنا، عقیدے کا پاک ہونا، اعمال کا پاک ہونا، اپنی شخصیت کا پاک ہونا، گندگی سے بچنا.